پہلا مرحلہ سور کا پھونکنا کہ جس کی وجہ سے سب کو موت آ جائے، اور دوسرا مرحلہ سور کا پھونکنا کہ اس سور کے پھونکنے کے نتیجے میں سبھی زندہ ہو جائیں۔ تیسرا مرحلہ عالم آخرت کا، جسے حشر کے نام سے، کہ سب کو پروردگار میدان قیامت میں، صحن قیامت میں اکٹھا اور جمع کرے۔ چوتھا جو مرحلہ عالم آخرت کے مراحل کے عنوان سے ذکر ہے وہ ہے نامہ اعمال۔ تو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں کچھ لوگوں کو دیا جائے گا، اور جن کے اعمال، عقائد، افعال، کیریکٹر برے ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس صراحتاً رسول ختمی مرتبت کی حدیث مبارکہ ہے۔ 7 جگہوں پر ہماری اور ہم اہل بیت کی محبت نجات کا سبب ہوگی۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ابھی آپ کے سامنے مراحل آخرت کے عنوان سے 2 مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا مرحلہ سور کا پھونکنا کہ جس کی وجہ سے سب کو موت آ جائے، اور دوسرا مرحلہ سور کا پھونکنا کہ اس سور کے پھونکنے کے نتیجے میں سبھی زندہ ہو جائیں، اور جب زندہ ہوں گے تو ان کا وہ جسم وہی ہوگا کہ جو اس دنیا میں جسم مادی تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ قیامت کی اسی آیہ کریمہ کو پڑھا ہے کہ جس میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں۔ پس انسان عالم آخرت میں اسی جسم مادی کے ساتھ محشور ہوگا۔ اب مرحلہ حشر کا ہے، اور روز حشر سب کے جمع ہونے کا ہے۔ خود حشر کے لغوی معنی گروہ در گروہ نکلنا اور اخراج، اسے حشر کہا جاتا ہے۔ یعنی زندہ کرنے کے بعد پروردگار انہیں ایک معین جگہ پر لے آئے گا، جیسا کہ سورہ تغابن میں یہ اعلان ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا۔ اور اگر روایت میں بھی نظر کی جائے تو روایت میں 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں جہاں انسان کو زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ پہلا تو مرحلہ وہ ہے کہ یوم یولد ویخرج من بطن امہ فیری الدنیا۔ پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور ماں کے شکم سے اس عالم مادہ میں قدم رکھتا ہے تو وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں جو انسان کو خوف اور ہراس ہوتا ہے وَيَوْمٌ يَمُوتُ فَيُعَايِنُ الْآخِرَةَ وَأَهْلَهَا۔ دوسرا جو ہے وہ دن وہ ہے کہ جس دن انسان کو موت آتی ہے، اور وہ پھر عالم برزخ اور اس
مراحل کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَوْمٌ يُبْعَثُ فَيَرَىٰ أَحْكَامًا، اور تیسرا وہ دن جس دن انسان کو خوف اور ہراس انسان پر طاری ہوتا ہے وہ ہے روز بعث، روز قیامت، کہ انسان جن شرائط اور خصوصیات کو دیکھے گا کبھی بھی ان شرائط اور خصوصیات کو اس نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اسے تیسرا مرحلہ عالم آخرت کا، جسے حشر کے نام سے، کہ سب کو پروردگار میدان قیامت میں، صحن قیامت میں اکٹھا اور جمع کرے گا۔ چوتھا جو مرحلہ عالم آخرت کے مراحل کے عنوان سے ذکر ہے وہ ہے نامہ اعمال۔ جب سب وہاں اکٹھا ہو جائیں گے تو وہاں سب کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ جو کچھ انسان نے اس دنیا میں انجام دیا ہے وہ سب اس نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ دیکھیے یہاں پر سب سے جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے ہر شخص کے لیے فرشتے کو معین کر رکھا ہے کہ جو تمام اعمال، افکار، حتیٰ نیتوں کو بھی ثبت کرتے ہیں۔ اور خود قرآن مجید میں اس بات کی طرف اعلان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں جو باعزت لکھنے والے ہیں اور وہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں اسی بات کا اعلان پایا جا رہا ہے جو سورہ قاف کی آیت کریمہ ہے کہ پروردگار نے فرشتے معین کر رکھے ہیں ہر انسان کے لیے کہ جو انسان کے تمام اعمال، رفتار، کردار اور اس کی نیتوں کو ثبت اور ضبط کرتے ہیں۔ لہذا یہ وہ مرحلہ کہ جب انسان صحن قیامت میں، عرصہ قیامت میں سب جمع ہوں گے تو نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ سورہ کہف میں اس کی طرف اشارہ صراحتاً ملتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جب نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات اور اس کے مکتوبات کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب نے تو چھوٹا اور بڑا کچھ بھی عمل نہیں چھوڑا اور سب کو اکٹھا اور جمع کر لیا، اور سب اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ اور یہ بات تمہارے ذہن میں محفوظ رہے کہ تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جب نامہ اعمال کا مسئلہ ہے تو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں کچھ لوگوں کو دیا جائے گا، اور جن کے اعمال، عقائد، افعال، کیریکٹر برے ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کی طرف بھی قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ سورہ انشقاق کی 7ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت کریمہ تک میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اعلان ہوتا ہے کہ پر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب اور کتاب آسان ہوگا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا، اور جس کو نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا جائے گا وہ عنقریب موت کی دعا کرے گا اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔
خود سورہ حاقہ کی آیت کریمہ میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ۔ لیکن جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش یا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا۔ پس یہ وہ مرحلہ آخرت کے جس میں نامہ اعمال انسانوں کو دیا جائے گا، کچھ کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کچھ کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب جب اس دن دیا جائے گا تو حساب اور کتاب ہوگا قیامت کے میدان میں، اسی لیے روکا جائے گا کہ ان کا حساب اور کتاب کیا جائے کہ تم نے نعمت الہی کے ساتھ ساتھ کیا سلوک کیے ہیں۔ بالخصوص اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے سورہ مجادلہ کی 6 آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن پروردگار سب کو زندہ کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور ان کے اعمال سے باخبر کرے گا۔ احصاہ اللہ، جسے اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، وَنَسُوهُ، لیکن ان لوگوں نے خود کو بھلا دیا ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور پروردگار ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ پس قیامت کے دن جب یہ نامہ اعمال دیے جائیں گے اور ظاہر سی بات ہے حساب کیا جائے گا کہ جیسا کہ سورہ صافات میں صراحتاً اعلان ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یا دوسری جگہ یہ اعلان ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہی وہ قیامت کا میدان ہے جس میں اس لیے روکا جائے گا تاکہ ان سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ اور اگر روایتوں پہ نظر کی جائے تو نعیم سے مراد اہل بیت اطہار علیہم السلام اور ان کی ولایت عظمیٰ ہیں۔ اسی لیے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت میں آئے ہوئے لفظ نعیم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ہم اہل بیت نعیم ہیں اور ہماری وجہ سے خدا نے نعمتوں کو تمام کیا ہے، تم سبوں کے درمیان اتحاد پیدا کیا ہے اور تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے تمہیں ہدایت ملی ہے۔ خود اگر دیکھیں اور روایتوں میں جو صراحتاً ملتا ہے کہ روز حشر ان چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، وہ 4 چیزیں ہیں۔ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ عمر کو کس راستے پر لگایا، دوسرے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کیسے گزاری، یہ قیمتی نعمت جو جوانی اور شباب اور رعنائی ہے اسے کس راستے میں صرف کیا۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، مال کیسے حاصل کیا، مال کہاں خرچ کیا، اور چوتھی چیز جو میدان قیامت میں پوچھی جائے گی وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مودت اور محبت ہے۔ ذرا سا دقت کیجئے، دیکھیے ہم سب کو پروردگار نے پیدا کیا کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، اور انسان تبھی تک ہدایت تک پہنچ سکتا ہے اور کمال تک پہنچ سکتا ہے جب یقیناً حجت خدا سے ہدایت لی ہو، اس لیے کہ یہی وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار انسانوں کے لیے نعمتوں کو تمام کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے بزرگ سب سے بڑی جو نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان ہدایت پاتا ہے وہ انبیاء، وہ حجت خدا، وہ اولیاء الہی ہے۔ اب جب سوال یہ ہے کہ روز حشر انسان کے پاس نامہ اعمال بھی ہے اور حساب شروع ہوگا، اور تو ایسی صورت میں کچھ وہ لوگ ہوں گے
کہ جن کا حساب بہت ہی آسان ہوگا، جسے خود قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، لیکن کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب بڑا سخت اور بڑا دشوار ہوگا، جیسا کہ سورہ رعد کی 18ویں آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے حساب بڑا سخت ہوگا۔ احادیث پر نظر کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حساب میں آسانی اور سہولت اور سختی اور دقت اور پریشانی اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کے حساب سے ہوگا جو پروردگار نے انسان کو قوت عقل اور نعمت عقل سے نوازا ہے۔ جسے خدا نے یہ نعمت جس اعتبار سے، جس مقدار کے میں دی ہے، اسی اعتبار سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ حالا سوال میں سرعت اتنی ہوگی، اتنا مجمع، کب سے دنیا جناب آدم سے لے کر اور قیامت برپا ہونے تک سب کو پروردگار ایک میدان میں، میدان حشر میں جمع کرے گا اور سب سے حساب و کتاب لے گا۔ واقعاً اس قدر سرعت پائی جائے گی حساب میں، اسی لیے یا سریع الرضا کے ساتھ ساتھ یا سریع الحساب کی بھی تعبیر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ کس طرح پروردگار اس کثرت کے باوجود، اتنی کثرت سے پائے جانے والوں کا حساب و کتاب کرے گا؟ تو آپ نے آواز دی کہ جس طریقے سے اتنی کثرت کے باوجود پروردگار سب کو رزق عطا کرتا ہے، جس طریقے سے ہر ایک کو پروردگار کی طرف سے رزق ملتا ہے، کتنی تعداد جن کا ہم آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس دنیا میں موجودات اس قدر ہیں، لیکن سب کو پروردگار کی طرف سے رزق ملتا ہے، اور اسی طرح پروردگار وہاں پر بھی سب سے حساب و کتاب کرے گا، اور بہت ہی جلد حساب اور کتاب ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر جب حساب و کتاب ہوگا، جب اعمال کی بات آئی تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ پروردگارا ہم نے تو ان اعمال کو انجام نہیں دیا ہے، تو اس وقت پروردگار ان کے اعمال پر گواہوں کو پیش کرے گا۔ حالا ایک عنوان ہے کہ ان اعمال پر گواہ کون کون سے شخصیتیں گواہ ہیں۔ اگر آیات اور روایات پر نظر کی جائے تو اس وقت جو گواہ اعمال پہ ہوں گے ان میں سب سے پہلی ذات باری تعالیٰ، ذات اقدس کی ہے، اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ ہیں، جیسا کہ متعدد آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ میں صرف سورہ توبہ کی ایک آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال پر اللہ اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور ان قریب تم اس دن خدا عالم الغیب اور شہادہ کی طرف پلٹائے دیے جاؤ گے، اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پس پہلا ذات جو گواہ ہے اعمال پر وہ ذات باری تعالیٰ، اور دوسری جو ذات وہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ خود اس سلسلے میں بھی قرآن مجید میں کی آیتیں اشارہ کرتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ۔ اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہی میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے۔
یہ سرکار ختمی مرتبت کی اہمیت اور عظمت ہے۔ اس کے علاوہ خود سورہ نساء کی 41ویں آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پس جو گواہ، جو سب سے پہلی ذات باری تعالیٰ یہ اعمال پر گواہ ہوگی، خود سرکار ختمی مرتبت گواہ، نام اعمال کے لیے گواہ ہیں، اور ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مومنون سے مراد ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نام اعمال کے یہ گواہ۔ دوسرے جو گواہی کے اعتبار سے پروردگار وہاں روز حشر میں ان لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، وہ فرشتے ہیں جو اعمال لکھتے تھے، وہ گواہی دیں گے۔ اگر اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے آیہ کریمہ کو ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں یہ اعلان ہے پروردگار کی طرف سے کہ ہر انسان کے لیے فرشتے معین ہیں جو اس کے تمام اعمال اور افعال کو ضبط اور ثبت کرتے ہیں۔ خود تفسیر قمی میں ہے کہ یعرض علیہم اعمالہم، جس وقت روز حشر نام اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، فینکرونہا، یہ لوگ اس نام اعمال اور ان اعمال کا انکار کریں گے کہ ہم نے اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے، فیقولون ما عملنا منہا شیئا، وہ کہیں گے کہ ہم نے سے اس میں کچھ بھی انجام نہیں دیا ہے، فیشہد علیہم الملائکہ، ہاں اس وقت ان پر پروردگار فرشتوں کو گواہ قرار دے گا، فرشتے گواہی دیں گے۔ کون سے فرشتے؟ الذین کتبوا علیہم اعمالہم، وہ فرشتے کہ جنہوں نے ان کے اعمال کو لکھ رکھا ہے۔ پس گواہ کے اعتبار سے وہ فرشتے کہ جو اس دنیا میں مقرر ہیں اور ہمارے اعمال کو ضبط و ثبت کرتے ہیں، وہ اس وقت اعمال کے گواہ ہوں گے۔ تیسرے اعضاء اور جوارح ہیں کہ جس وقت ملائکہ کی گواہیوں کو لوگ نہ مانیں گے اور کہیں گے پروردگارا یہ تو تیرے ہی ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، اس وقت پروردگار اعضاء و جوارح کو حکم دے گا، وہ گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین کی 65ویں آیہ کریمہ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ خود سورہ فصلت کی آیہ کریمہ میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب یہ اعضاء گواہی دیں گے اور ان کے آنکھ اور ان کی جلد ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم کیسے ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تو وہ جواب دیں گے اعضاء کہ ہمیں خدا نے بنایا اور ہمیں خدا نے قوت گویائی عطا کی ہے۔ میں صراحتاً اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر دوں کہ جس میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون، اللہ اکبر، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی؟ قالوا، تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو وہ اعضاء جواب دیں گے کیا کہ ہمیں خدا نے قوت گویائی عطا کی ہے، ہمیں خدا نے گویا بنایا ہے، جس نے سب کو گویائی عطا کی اس نے ہمیں بھی یہ قوت عطا کی ہے، اور تم کو پہلے دن اسی نے پیدا کیا اور اب پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں آؤ گے۔ یہ اعضاء اور جوارح اعمال کے گواہ ہوں گے۔ چوتھی جو گواہی کی صورت میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے زمین، جو افعال ہم روئے زمین پر انجام دیتے ہیں یہ زمین روز حشر گواہی دے گی، جیسا کہ سورہ زلزال کی 4 آیہ کریمہ میں ارشاد ہے وَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ روایت میں سرکار ختمی مرتبہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ زمین کی خبر سے کیا مراد ہے، زمین کی خبروں کو بیان کیا ہے سرکار ختمی مرتبہ نے کہ ہر مرد و زن روئے زمین پر جس عمل کو انجام دیتے ہیں، زمین روز حشر
انہی اعمال اور افعال کے بارے میں خبر دے گی۔ اور پانچویں چیز شب و روز ہیں جو اعمال کے گواہ پائے جائیں گے، گواہ قرار پائیں گے، جیسا کہ روایت میں یہ ہے کہ یہ دونوں شب و روز اعمال پر گواہ ہوں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جس وقت بھی دن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے اے فرزند آدم، اس دن میں جو بھی امر خیر انجام دو گے روز حشر میں گواہی دوں گا۔ اسی طریقے سے شب کے سلسلے میں اور رات کے سلسلے میں بھی یہی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ مرحلہ جب اعمال کا نام اعمال دیا جائے گا، حساب ہو گیا تمام چیزوں کے بارے میں، حساب اور کتاب ہو گیا اعمال کے بارے میں۔ اب جو مرحلہ منازل آخرت میں ہے وہ میزان اور صراط کا ہے۔ میزان عربی میں کسی بھی چیز کی سنجش اور معیار کو اور تولنے کو میزان کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں ترازو اور فارسی میں ترازو کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے خود قرآن مجید میں دیکھا جائے، صراحتاً قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شے ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ ہلکا ہوگا، یہی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں رکھ رکھا ہے اور وہ ہماری آیتوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ جس میں میزان کا تذکرہ پایا جاتا ہے، یا سورہ قاریہ میں ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا مرکز ہاویہ ہے، اور ہاویہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب اگر روایات کے آئینے میں دیکھا جائے تو امر خیر کو سنگین اعمال سے یاد کیا ہے، اور برے اور زشت عمل کو خفیف اور ہلکے عمل سے تعبیر کیا ہے۔ اسی لیے روایت میں بھی ہے فَالْحَسَنَاتُ ثِقْلُ الْمِيزَانِ وَالسَّيِّئَاتُ خِفَّةُ الْمِيزَانِ۔ دیکھیے اصل میزان کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہاں اگرچہ اس کے مصادیق متعدد ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ روایت اور احادیثوں میں ملتا ہے کہ انبیاء اور اوصیاء کو میزان سے تعبیر کیا گیا ہے، یا میزان در واقع کنایہ عدل ہے۔ دیکھیے روایت میں ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا قال هم الانبیاء والاوصیاء، وہ ہیں انبیاء اور اوصیاء۔ پس پتہ چلا کہ معیار انسانوں کے اعمال کے معیار کیا ہیں، خود اوصیاء اور انبیاء کرام کے اعمال ہیں۔ یا زیارت میں السلام علیکہ یا میزان الاعمال، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو میزان اعمال کے نام سے ذکر کیا گیا۔ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام جو باعث نجات ہیں، صراحتاً رسول ختمی مرتبت کی حدیث مبارکہ ہے کہ حبی وحب اہل بیتی نافعون فی 7 مواطن، 7 جگہوں پر ہماری اور ہم اہل بیت کی محبت نجات کا سبب ہوگی۔ وہ کون سے؟ کہ احوالہن عظیمہ، وہ 7 وہ مرحلے، 7 وہ مقامات جہاں بہت سخت مرحلے اور دشوار ہوں گے۔ ان میں پہلا مرحلہ عند الوفات، موت کے وقت، فی القبر، قبر میں، وعند النشور، جس وقت نشر ہوگا، وعند الکتاب،
جس وقت نام اعمال دیا جائے گا، وعند الحساب، اور جس وقت حساب اور کتاب لیا جائے گا، وعند المیزان، اور جس وقت میزان، اور وعند الصراط۔ یہ وہ 7 مرحلے ہیں کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مودت اور ان کی ولایت ہم سب کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ عالم آخرت میں وہ مرحلہ کہ جس کو صراط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کے بعد آخری مرحلہ پھر انسان کے لیے بہشت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ میں صرف اس صراط کے سلسلے میں چند باتوں کو ذکر کر کے اپنی بحث کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ صراط وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر، جس سے گزر کر ہی انسان کو بہشت میں جانا ہوگا۔ صراط ضروریات دین اسلام میں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ صراط آخرت صراط دنیاوی کا نمونہ ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے اور ارشادات اور فرمودات کے اعتبار سے زندگی بسر کرے تو در واقع وہ صراط آخرت پر نہیں ڈگمگائے گا۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس صراط سے جو لوگ گزریں گے، کچھ کی کیفیت یہ ہوگی کہ کچھ لوگ برق کی طرح سے، جس طریقے سے بڑی تیزی سے بجلی جس طریقے سے، اسی طریقے سے وہ گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ گھوڑوں کی دوڑ کے اعتبار سے، اور کچھ پاپیادہ، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے دست و پا سے اس صراط کو طے کریں گے۔ یہ روایت میں صراط سے گزرنے کی چند کیفیتوں کو ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی کتنی کیفیتیں پائی جائیں گی۔ صراط سے گزرنے میں دیکھیے 3 بڑے سخت مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جہاں صلہ رحم اور امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرا مرحلے میں نماز، اور تیسرا مرحلہ عدل الہی۔ یہاں جیسے ہی انسان گزرے گا صلہ رحم اور امانت روکے گی، وہاں سے نکلنے کے بعد انسان کو نماز روکے گی۔ اس صراط کے مرحلے کو طے کرنے کے بعد اسی صراط میں آخر میں خود عدل الہی، اور حتیٰ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاً اس صراط میں جہاں جہاں روکا جائے گا وہ متعدد موارد ہیں، اور وہ واجبات اور اوامر اور نواہی اور محرمات کے اعتبار سے ہیں، اور اسی نام سے روک کر پوچھا جائے گا کہ تم نے اس عمل کو انجام دیا، اس عمل کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا، اس عمل خیر کو کس طریقے سے انجام دیا۔ اسی میں سے ایک ہے ولایت ائمہ معصومین علیہم السلام۔ جب انسان اس صراط پر پہنچے گا اس مرحلے آخرت پہ، تو وہاں پر ولایت کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ واقعاً اگر اس دنیا میں ان کی ولایت کو قبول کرتا ہوگا تو وہاں نجات پا جائے گا، اور وہیں سے وہ مرحلہ جو آخری مرحلہ عالم آخرت کا کہ جسے بہشت اور جنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر انسان یا بہشت میں چلا جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ وہ مراحل ہیں، یہ وہ مواقف ہیں کہ جنہیں مراحل آخرت اور منازل آخرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد علیہم السلام ہمیں اس دنیا میں سچا اور حقیقی اہل بیت اطہار علیہم السلام کا محب بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔